شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لسنرز، میں اتنے دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی۔ میرے بابا کا انتقال ہو گیا، کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے میں نے ان دنوں میں، میری فیملی نے۔ اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بابا کے اصالِ ثواب کے لیے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر ان کے لیے دعا کریے گا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا شیئر کر رہی ہیں خوشاب سے۔ صبا کہتی ہیں، میں خوشاب کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ جس گھر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہ گھر سیل ہو چکا تھا، تو جن لوگوں نے وہ گھر خریدا تھا وہ نئے آنر نے ہمیں وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پر خود شفٹ ہونا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس اتنی جلدی میں کوئی اور اچھا گھر ارینج کرنا اتنا ایزی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو ایک کالونی سی تھی، وہاں پر ایک گھر کا پتہ چلا۔ وہ گھر بالکل نارمل سا تھا۔ ہم لوگوں نے وقتی طور پر وہ گھر لے لیا، کیونکہ ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کو کوئی اچھا گھر ملے گا ہم لوگ وہاں سے موو کر جائیں گے۔ ابھی اس گھر میں شفٹ ہوئے ہم لوگوں کو تیسرا دن تھا۔ بمشکل ابھی گھر کا سارا سامان سیٹ ہوا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کی ٹھٹھرتی رات تھی، دور دور تک سناٹا تھا، بہت شدید سردی تھی۔ میں، میری امی اور میری 2 بہنیں، ہم لوگ چاروں ایک ہی کمرے میں سو رہی تھیں۔ ڈبل بیڈ پر میں، میری امی اور میری ایک بہن تھی، جبکہ وہاں پر ایک سنگل بیڈ تھا جس پر میری چھوٹی بہن سو رہی تھی۔ تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے جگایا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے باقاعدہ احساس ہوا کہ جیسے مجھے میرے شولڈر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھ کر جیسے نیند سے جگاتے ہیں ویسے جگایا ہے۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ امی بھی سو رہی تھی، میری بہنیں بھی سو رہی تھیں۔ پھر مجھے کس نے جگایا؟ میں تھوڑی سی گھبرا گئی۔ پھر مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا۔ میں نے موبائل سے ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ جیسے میں نے موبائل اپنے پلو کے ساتھ رکھا تو ہم لوگوں کی جس طرف میں سو رہی تھی اس کی بالکل سامنے والی دیوار کے اوپر ہم لوگوں نے ایک مرر لگایا ہوا تھا، ہینگ کیا ہوا تھا اس کو۔ تقریباً کافی بڑا وہ مرر تھا۔ ایک دم سے میری نظر اس پر پڑی تو مجھے اس مرر کے اندر جیسے کوئی چہرہ دکھائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں باقاعدہ وہاں پر کسی چہرے کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ کوئی عورت تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، کھلے ہوئے بال تھے، جلا ہوا فیس تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے صرف مرر کے اندر نظر آ رہی تھی، کمرے میں کھڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے دیوار کی طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس حد تک خوفزدہ ہو گئی کہ میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے چہرے کے اوپر بلینکٹ کر لیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باقاعدہ کوئی میرے پاس چل کر آیا ہے۔ مجھے میرے بہت سخت جسم میرا کانپنے لگ گیا، میں ڈر گئی۔ جیسے میرا جسم کانپنے لگا تو ایک دم سے امی جاگ گئی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امی نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بہت سا بخار ہو گیا اسی لمحے۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ امی نے مجھے فوراً سے جگایا اور پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں رو رہی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ بھی میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ امی نے فوراً سے کمرے کی لائٹ جلائی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امی نے مجھے دم کیا۔ مجھے اتنا شدید بخار تھا کہ میں
उस वक्त ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। पता नहीं मैं कब सोई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 9 बजे का टाइम था। मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरी बहनें बाहर थीं, अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने इधर उधर देखा, कमरे की लाइट भी ऑफ थी और दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं था, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। इससे पहले मैं अम्मी को आवाज़ देती, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे से अंदर झांक कर मुझे किसी ने देखा है। वो बहुत भयानक थी। मैंने जागती आंखों से जैसे ही उसको देखा, मैं चीखें मारने लग गई। उसने बाकायदा दरवाजे में से झांक कर मुझे देखा। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, वही चेहरा जो मैंने रात शीशे में देखा था, उसको हकीकत में मैंने दरवाजे से झांकते देखा। जब मैंने चीखें मारना शुरू की तो अम्मी फ़ौरन से भागती हुई, मेरी बहनें भी आ गईं। मैंने मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था और मैं चीख रही थी। अम्मी ने मुझे अपने साथ लगाया, पानी पिलाया, मुझे कमरे से बाहर लेकर आई। फिर मेरे से सारी बात पूछी। मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि मैंने उसको दिन की रोशनी में भी देखा है। अभी वो कमरे से झांक कर मुझे देख रही थी। अम्मी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्यों मुझे वो चीज़ इतना ज़्यादा डरा रही है। अभी तो हमें इस घर में आए आज चौथा दिन था। अब्बू को भी ये बात पता चल गई। मेरा एक छोटा भाई था, उसे भी इस बात का पता चला। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम लोग क्या करें। वो घर भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था और उस घर में एक बेरी का दरख्त भी था। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार था, मेडिसिन दे दी। डॉक्टर ने उसमें थोड़ी सी जैसे नींद की कोई मेडिसिन होती है वो भी दे दी कि मैं सो जाऊं। शायद इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान थी कि जगह चेंज हुई है, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह इन चीज़ों को नहीं मानते। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मुझे जब घर लेकर आए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस घर में जब मैं पाँव रखती जाती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तकरीबन 3-4 दिन मुझे बुखार रहा। उस बुखार की हालत में अक्सर मुझे ऐसे ही परछाइयाँ, ऐसे ही चेहरे नज़र आने लग गए। अम्मी ने जब देखा कि ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरे छोटे भाई ने अम्मी को बताया कि रात 11 बजे का टाइम था, तो वो किचन में से कुछ लेने के लिए निकला। वो अब्बू के साथ सोता था, हम लोगों के कमरे के साथ ही उनका कमरा था। अब्बू ने उससे कोई चीज़ मांगी तो वो किचन में जा रहा था। जैसे कमरे से बाहर निकला तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। जैसे वो दरख्त से पत्ते गिरे होते थे तो ऊपर पाँव रखते हैं तो आवाज़ आती है। जैसे उसने देखा तो वो कहता है कि मैंने बाकायदा एक औरत को बेरी के दरख्त की तरफ जाते हुए देखा था। मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर गया। इस बात का भी मुझे पता चला। अब अम्मी को यकीन हो गया कि इस घर में जिन्नात हैं। अम्मी ने साथ वाली हम लोगों के जो नेबर्स थे उनसे ये बात पूछी। उन लोगों का ये कहना था कि ये घर तकरीबन 10-15 साल से बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। इस घर में से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। हमें तो ये पता ही नहीं चला कि आप लोगों को ये घर किसने रेंट पर दे दिया। अगर हमें पता होता तो शायद हम आप लोगों को रोक देते। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि इतनी जल्दी घर का कैसे अरेंज करें। तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को एक और घर का पता चला। हम लोगों ने घर चेंज करना मुनासिब समझ लिया। हम लोगों ने ये भी नहीं देखा कि एक ही मत में हम लोग दोबारा से घर शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पर इस हद तक जिन्नात थे कि अजीबोगरीब हेवले नज़र आते थे, साए नज़र आते थे। एकदम से जब नज़र पड़ती थी तो घर के किसी न किसी कॉर्नर में कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई मखलूक ज़रूर नज़र आती थी। फिर मेरे अब्बू ने उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत की जिन्होंने हमें ये घर दिया था। तो उनका ये कहना था कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और मजबूर लग रहे थे, इसलिए हम लोगों ने आपको वो घर दे दिया। हम लोगों को पता तो था कि वो घर आज सेफ ज़्यादा है, लेकिन इस हद तक मामलात हम लोगों ने कभी नहीं सुने थे। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग उस घर से जा रहे हैं। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। उसके बाद भी मुझे डरावने ख्वाब आते थे। वो मखलूक मेरे पीछे पीछे थी। शायद मेरे ऊपर उसका साया हो गया था। फिर एक आमिल साहब थे, वो ये जिन्नात वगैरह का अमल करते थे। अब्बू के एक दोस्त जानते थे, उन्होंने बताया। क्योंकि मैं अक्सर रात को डर जाती थी, चीखें मारती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे सर के ऊपर और मेरे सीने के ऊपर कोई बोझ डालता है और बहुत ज़्यादा दबा देता है कि मेरा सांस रुकने लग जाता था। अक्सर मेरे कानों में डरावनी आवाज़ें आती थीं, लेकिन नज़र कोई नहीं आता था। ख्वाब में नज़र आती थी वो मखलूक, और वो एक से ज़्यादा थी। यानी एक औरत तो मुझे बाकायदा नज़र आती थी, उसके अलावा भी जैसे उसके साथ भी कोई और औरत होती है जो मुझे डराती हैं बाकायदा। फिर जब मुझे आमिल साहब के पास लेकर गए, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने दम किया। उनका ये कहना था कि ये जिस जगह पर
آپ لوگ گئے تھے رہنے کے لیے، وہاں پر سخت جنات کا بسیرا تھا، اور ان جنات کا اس لڑکی کے اوپر سایہ ہو چکا ہے، یعنی وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد کہیں میں بیری کے درخت کے نیچے گئی ہوں، وہ جنات وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر جب میں مغرب کے بعد اس بیری کے درخت کے نیچے گئی ہوں تو ان جنات کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے مغرب کے بعد اپنا دوپٹہ میں نے واش کیا تھا، میرے دوپٹے کے اوپر کچھ لگ گیا تھا، تو وہ دوپٹہ میں نے فوراً سے دھو کر بالکل بیری کے درخت کے پاس ہی کپڑے سکھانے والی تار باندھی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جیسے ہی میں نے اپنا دوپٹہ لٹکایا تو میں نے اس کو درخت کے نیچے کر دیا کہ کہیں بارش وغیرہ ہوگی تو یہ خراب نہ ہو جائے۔ مغرب کی اذان اس وقت ہو چکی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اسی رات میں ڈری بھی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیے، کچھ تعویذ دیے جو نہر میں جا کر بہانے تھے، پھر میں نے وہ تعویذ بھی ابو کے ساتھ جا کر نہر میں بہائے، گلے میں تعویذ ڈالا۔ 7 دن کے تعویذ انہوں نے مجھے پینے کے لیے دیے، نہانے کے لیے دیے، تو آہستہ آہستہ میری کنڈیشن ٹھیک ہونے لگ گئی۔ وہ جو اثرات مجھے نظر آتے تھے، وہ جو اثرات مجھے محسوس ہوتے تھے، وہ پھر بہت زیادہ کم ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ گزرتا گیا، میں نارمل ہونے لگ گئی۔ اب بھی کبھی کبھی مجھے ڈراؤنا خواب آتا ہے اور میں ڈراؤنے چہرے والی مخلوقات کو اپنے پیچھے دیکھتی ہوں، لیکن میرے جسم کے اوپر جو باقاعدہ وہ بوجھ پڑتا تھا، میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، سر میں درد رہتا تھا، وہ کافی زیادہ حد تک ٹھیک ہو گیا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ مجھے ویسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد واصف شیئر کر رہے ہیں کوئٹہ سے۔ واصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، میرے 4 چاچو بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ 2nd فلور پر میرے 2 چاچو رہتے تھے۔ ایک دفعہ رات کی بات ہے، ہم لوگ سارے بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو میرے چاچو اور چچی بھاگتے ہوئے آئے، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے ان کے چہرے دیکھے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے تو ہمیں اپنے کمرے میں سے ایک دم سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگ گئیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈراؤنی آوازیں اس حد تک تھیں کہ ان آوازوں کے گونجنے سے ہمیں کمرے کی ہر چیز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم لوگ سارے بھاگتے ہوئے اوپر گئے، ہم لوگوں نے جا کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے چاچو لوگ اکثر پریشان رہتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جو پیدائشی مینٹلی ڈسٹرب تھا، ڈسیبل تھا، معذور بھی تھا، تو سب یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، تو آپ کو الوژن ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دن گزر گئے کافی زیادہ۔ ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، وہ لوگ پھر چیختے ہوئے نیچے بھاگے، تو پھر ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ کسی عامل صاحب کو لے کر آئیں، ایک دفعہ وہ آ کر دیکھیں۔ جب وہ عامل صاحب آئے، انہوں نے سارے گھر کا وزٹ کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد بہت زیادہ جنات اللہ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں، ان کے قافلے ہوتے ہیں، وہ قافلے کے قافلے گزرتے ہیں آپ کے کمرے میں، خاص طور پر جو آپ کا حصہ ہے۔ وہ چاچو لوگوں کو کہا یہاں پر صفائی کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہے، نہ آپ لوگ صفائی ستھرائی رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ آپ لوگ صفائی کا نظام رکھیں، جہاں پر صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں پر شیاطین جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ جہاں پر ناپاکی اور گندگی ہوتی ہے، وہاں پر ایسے جنات اپنا اثر کرتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ آپ کے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس چیز کی کافی زیادہ کیئر کی، پابندی کی، تو پھر یہ معاملات تھم گئے۔ یہ میرے چاچو کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ واصف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقار شیئر کر رہے ہیں۔ وقار کہتے ہیں میں راول پنڈی کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دادا جی کی زندگی کی ہے۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو میرے دادا جی کا گھر تھا، کافی زیادہ بڑا گھر تھا ان کا، 3 سٹوری میں وہ گھر تھا۔ تو جو نیچے والا گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر میرے چاچو وغیرہ رہتے تھے، 2nd فلور پر دادا ابو رہتے تھے۔ میرے ابو بہت پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، باقی میرے ابو کے 3 بھائی تھے جو وہاں پر اس گھر میں دادا جی کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا جی کافی زیادہ عبادت گزار تھے،
نماز کی پابندی کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، عصر کے ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، ابھی عصر ہونے والی تھی، تو دادا ابو تیسری منزل پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ دادا ابو لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک پرانا سکول ہوتا تھا، کسی دور میں وہ سکول آباد ہوتا تھا، وہاں پر اسٹوڈنٹس آتے تھے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ آسیب اور جنات تھے، جس کی وجہ سے وہ سکول ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اور سکول میں کافی زیادہ گھنے درخت تھے، جامن کے بہت زیادہ درخت تھے، وہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں جاتا تھا، اکثر رات کو وہاں سے ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ دادا جی کہتے ہیں کہ جب میں دھوپ میں بیٹھ کر وہاں پر، ابھی نارمل ویدر تھا، بہت زیادہ گرمی کا موسم نہیں تھا، یعنی دھوپ اچھی لگتی تھی، ونٹرز کا آلموسٹ اینڈ تھا، لیکن ابھی سمر سٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا تھا، تو ایک دم سے میں کسی عورت کی آواز سنتا ہوں، اور وہ عورت مجھے یہ کہتی ہے کہ یہاں پر قرآن پاک مت پڑھو، ہمیں یہاں سے گزرنے میں دقت ہوتی ہے۔ دادا جی کہتے ہیں میں نے باقاعدہ یہ آواز سنی، اور میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے جو سکول والی طرف ان لوگوں کی چھت کی دیوار تھی، وہاں سے آدھا سر نظر آیا، اور بہت بڑی بڑی اس چہرے کے اوپر آنکھیں تھیں، اور سر بھی کافی زیادہ بڑا تھا، اور وہ صرف آنکھیں دکھا رہی تھی، اور وہ آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے رات کے ٹائم جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ دادا جی نے اس کی طرف دیکھ کر پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جنات ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہاں پر قرآن پاک مت پڑھا کریں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ دادا جی نے قرآن پاک پڑھا، عصر کی نماز پڑھی اور نیچے آ گئے۔ یہ بات انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اسی رات کی بات ہے، ان کے 3rd فلور کے اوپر سے بے تحاشا ڈراؤنی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، اور کسی نے بہت زور زور سے جیسے پتھر ان کے ذہن میں پھینکنے شروع کر دیے۔ سب نے باقاعدہ وہاں پر وہ پتھر گرتے بھی دیکھے، اور وہ پتھر ایسے تھے جیسے پہاڑی علاقوں کے پتھر ہوتے ہیں۔ دادا جی کافی زیادہ پریشان ہو گئے، دادی اماں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ دادا جی نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ صحن میں کوئی بھی نہ جائے۔ دادا جی نے یہ بات گھر والوں کو بتائی کہ میں عصر کے ٹائم اوپر قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو اس طرح سے مجھے دیوار کی طرف سے کسی مخلوق نے جھانک کر یہ چیز کہی، اور مجھے اس نے اپنا آپ بھی ظاہر کیا ہے، لیکن میں وہاں سے اٹھا نہیں، میں پھر قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو شاید یہ وہی جنات ہیں، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دادی اماں نے کہا کہ گھر میں کافی بچے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو آپ نہ ضد کریں، آپ اوپر جا کر نہ پڑھیں، جب وہ مخلوق کا وہاں سے گزر بسر ہے تو ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ دادا ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل سے اوپر نہیں قرآن پاک پڑھوں گا۔ کافی دیر تک وہ پتھراؤ ہوتا رہا، اوپر سے ڈراؤنی آوازیں آتی رہیں۔ یہ لوگ مغرب کے بعد کمروں میں چلے گئے اور باہر ہی نہیں نکلے۔ صحن کا حصے کے آگے گرل لگی ہوئی تھی، وہ گرل بھی بند کر دی۔ رات تک وہ پتھر وہاں پر نظر آتے رہے۔ صبح جب سب جاگے تو وہاں پر کوئی پتھر نہیں تھا، وہ پتھر غائب ہو گئے، کوئی پتھر، وہاں پر ایک کنکر بھی نہیں بچا ہوا تھا، وہ پتھر کہاں گئے کوئی نہیں جانتا۔ دادا جی بھی کافی زیادہ پریشان تھے کہ کہیں گھر میں کوئی پریشانی نہ یہ جنات بنا دیں۔ دادا جی نے جیسے ہی ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر کی نماز صحن میں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ظہر کی نماز پڑھ کر میں قرآن پاک پڑھنے لگا تو مجھے باقاعدہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سایہ نظر آیا، اور وہ جو سایہ تھا ہم لوگوں کی تیسرے چھت پر جہاں دادا جی پڑھتے تھے قرآن پاک، وہاں پر دادا جی دیکھتے ہیں اسکول والی دیوار کی طرف سے ایک کالے رنگ کا سایہ جیسے دیوار میں سے نکلتا ہے، اور بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں اوپر کھڑا ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے باقاعدہ ایک شکل اختیار کر لی ہے، اور وہ بہت زیادہ بھیانک ہے، اور ان کو بہت گھور کر دیکھ رہی ہے، اور بہت کرخت آواز میں یہ کہتی ہے کہ تمہیں منع کیا ہے کہ یہاں پر قرآن پاک مت پڑھو، ہم تنگ ہو رہے ہیں، ہم نقصان پہنچا دیں گے۔ جیسے دادا جی نے یہ بات سنی، انہوں نے قرآن پاک چوم کر بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کمرے میں عبادت شروع کر دی۔ دادا جی بتاتے ہیں کہ وہ مخلوق اپنا آپ بہت ظاہر کرنے لگی تھی، صحن میں اور چھت کے اوپر قرآن پاک نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ جب بھی اگر وہاں پر کوئی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگ جاتے تھے، بچوں کو ڈراؤنے چہرے والی مخلوقات ڈرانا شروع کر دیتی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ایک صاحب علم ہستی سے رجوع کیا۔ جب وہ آئے، انہوں نے ساری جگہ کا وزٹ کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو سکول ہے وہاں پر نان مسلم جنات اور شیاطین جنات کا بسیرا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی عبادت کرتے ہیں
تو ان کے جسم جلتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آپ کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ گھر کے جو اندرونی حصے ہیں، کمرے ہیں، وہاں پر قرآن پاک پڑھیں اور عبادت کریں، ورنہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ اس کے بعد پھر دادا جی نے کبھی بھی صحن میں یا چھت پر جا کر نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی قرآن پاک پڑھا ہے۔ دادی اماں نے اکثر اسی تیسرے چھت کے اوپر بہت زیادہ بھیانک چہرے والی ایک عورت کو کئی بار مغرب کے بعد چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ پھر دادی اماں ہمیں ہمیشہ منع کرتی تھیں، دادا ابو بھی منع کرتے تھے کہ مغرب کے بعد غلطی سے بھی اوپر چھت پر نہیں جانا۔ ان کے گھر کا وہ حصہ سیب زدہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ ان کے گھر کے بالکل بیک سائڈ پر وہ اسکول تھا جو آسیب زدہ تھا۔ اس اسکول کے جنات جیسے رات کے ٹائم اوپر آنا جانا نہیں ہوتا، ان کا وہاں پر گزر بسر تھا۔ پھر دادا جی لوگوں نے وہ گھر بیچ دیا، ان کا آبائی گھر تھا۔ پھر میرے چاچو وغیرہ بھی الگ ہو گئے اور دادا جی نے بھی اپنا الگ گھر لے لیا۔ تو ہم جب اس گھر میں جاتے تھے ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ وہاں پر وہ جنات کا وجود تھا۔ اس اسکول کے بارے میں بھی بہت سی ڈراؤنی کہانیاں تھیں جو میں آپ کو نیکسٹ ضرور شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ وقار آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اب ریگولر سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، میری فیملی کے لیے، میرے لیے صبر کی دعا کریے گا، اللہ میں ہمت دے۔ بابا بہت زیادہ یاد آتے ہیں، منظر نہیں آتے تو بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کے والدین کو آپ سب کے سر پر سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔